صاحب کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور آپ کی جماعت دستوپا ہے، تو اس کو کس طرح سے آپ دیکھیں گے؟ بہت شکریہ۔ جب میرے خلاف ان حضرت نے تواتر سے 3-4 بیانات دیے میڈیا پہ پبلکلی، اور میں نے جب آخری بیان کا جواب دیا، جس کے نتیجے میں پھر ان کے جو سپورٹرز ہیں یا جن کی پشت پناہی ان کو حاصل ہے، ان کی ماں پہ پھر مجھے پارٹی سے نکالا گیا۔ یہ اس کی پہلی ایک کامیابی تھی، اور اس کے بعد جو ہیں چیئرمین ہو علی ظفر صاحب ہو یا کوسا صاحب ہو، پھر یہ سب جو ہیں ان کے سامنے یک کے بعد دیگرے جو ہیں اب اس راستہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن کل جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، ایک کرسی پہ بیرسٹر گور صاحب بیٹھے ہیں جو کہ خان سے مل کے آ گئے تھے، اور یہ فرما رہے تھے کہ میں نظم و ضبط کے حوالے سے کارروائی کروں گا ان لوگوں کے خلاف جو آج خان سے مل کے گئے تھے، جس میں بیرسٹر صاحب بھی تھے۔ اب وہ شریف آدمی تھے۔ آج میری 2 منٹ کی ملاقات ہوئی ہے، میں نے بیرسٹر گور صاحب کو کہا کہ کس طرح یہ پبلکلی آپ کو بٹھا کے پھر آپ کے حوالے سے علی ظفر صاحب کے حوالے سے اس طرح بات کر سکتا ہے؟ پارٹی ڈسپلن کہاں پہ گیا؟ پھر اس کو یہ حق کس نے دیا؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے کبھی یہ فیصلہ کیا ہی نہیں ہے کہ اگر بینیں نہیں جائیں گی تو وکلاء بھی ملاقات نہیں کریں گے۔ کبھی یہ پالیسی ڈیسیجن، اور 25 تاریخ کو اسی طرح تو ہوا تھا، بینیں نہیں گئی، یہ حضرت خود چلے گئے تھے۔ تو لہذا چونکہ یہ نہیں جا سکا تھا تو ان کو دکھ تھا کہ پھر بیرسٹر گور صاحب کیوں گئے۔ آج بیرسٹر گور صاحب نے جواب صحیح دیا ہے، اور علی ظفر صاحب میرا خیال یہ ہے کہ معاملات جو ہیں وہ اب شرافت سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ مطلب اس سے اور زیادہ اب لڑائی بڑھے گی آپ کے خیال میں؟ لازماً دیکھیے راجہ صاحب کا ایک غصہ تو بجا ہے نا کہ انہوں نے ان کو مقرر کیا گیا کوارڈینیٹر، وہ نام دیتے ہیں، ان کے نام نہیں جاتے۔ ایک ان کا یہ بھی غصہ ہے کہ جو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ہوں ان کی جگہ تو آپ کیا کریں؟ میں رہا ہوں نا، یہ فوکل پرسن ہی پہلا میں تھا، اس کو ابھی انہوں نے کوارڈینیٹر کا نام دیا۔ یہ تمام SOPs میرے اور جیل حکام کے مل بیٹھ کے ہم نے خان کی ہدایات کے تحت بنائے تھے، کس دن کس کی ملاقات ہوگی۔ یہ کیسز ہی میں نے دائر کیے تھے، جن کے نتیجے میں آج ملاقاتیں سب کی ہو رہی ہے، سیاسی رفقائے کار کی، فیملی کی۔ تو یہ جو SOPs تھے یا جو فیصلے تھے وہ اس طرح تھے کہ کبھی بھی یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ جی اگر ایک کو اجازت نہیں دے گی تو بقایا جو ہے وہ بائیکاٹ کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے تو کیوں یہ آپ دوسری بات یہ ہے کہ 3 لوگ ہیں کوارڈینیٹر، ایک ہے بیرسٹر گور صاحب، ایک یہ حضرت خود ہے، اور ایک ہے انتظار پنجوتا صاحب۔ ان تینوں کے پاس اختیار یہ ہے عدالتی فیصلے کے نتیجے میں کہ خان سے مشاورت کرنے کے بعد 6 نام یہ ٹوٹل دیں گے جو سیاسی رفقائے کار کے ہوں گے اور جو وکلاء کے نام ہوں گے۔ فیملی جو ہیں وہ آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہے کہ یہ بہنیں ہیں اور بی بی صاحبہ یا بی بی صاحبہ کے جو بچے ہیں وہ ان پہ نام نہیں دینے ہوتے ہیں، لیکن سیاسی رفقائے کار اور وکلاء کے دینے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بیرسٹر گور صاحب ان تینوں کا ہے۔ اب بیرسٹر گور صاحب کو خود جانے کے لیے ان کی اجازت درکار ہونا میرا خیال ہے۔ وہ چیئرمین پارٹی کے ہیں لیکن وہ سیکرٹری جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پوچھنا نہیں وہ کوارڈینیٹر وہ خود بھی کوارڈینیٹر ہے نا، یعنی جس طرح ان کا سٹیٹس کوارڈینیٹر کا ہے وہی سٹیٹس بیرسٹر گور صاحب کا بھی ہے کوارڈینیٹر کا۔ تو اب آپ کو لگتا ہے کہ اور زیادہ اختلافات بڑھیں گے؟ کل خان صاحب نے کہا، علی ظفر صاحب نے بتایا کہ جو آپس میں لڑے ان کو جو ہے وہ آپ کر دیں، شو کاز نوٹس دے دیں۔ یہ کل انہوں نے علی ظفر صاحب نے بھی بتایا، اور ذرائع یہ میرا خیال ہے اب تو یہ بنتا ہے کہ ان حضرت کو اب شو کاز نوٹس جاری ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ڈسپلن نام کی کوئی چیز ہے جو میرے لیے تو انہوں نے استعمال کر دی تھی، پبلکلی اس نے بیان دیا چیئرمین کے خلاف، علی ظفر صاحب کے خلاف، اور اس کے علاوہ آئے دن اس کے جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں۔ یعنی اب دیکھیں بیرسٹر گور صاحب جیسے نرم مزاج کے آدمی کا آج جس انداز میں جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے،